مضمون ہمارا چل رہا ہے اخلاق کے حوالے سے۔ شریعت میں چوتھا درجہ اخلاق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل اختیار کرو، تو اخلاق میں بھی عدل کا حکم ہے۔ اخلاق کا اعتدال یہ ہے کہ غصہ کو اعتدال میں رکھے، خواہشات کو بھی اعتدال میں رکھے۔ خواہشات کی تعریف، اس کے حدود اور اس کے تقاضے یہ عرض کیے تھے۔ تو خواہشات جب انسان پر غالب آ جاتی ہیں اور انسان مغلوب ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور اپنے وقتی نفع کو مقدم رکھتے ہوئے مستقل ہمیشہ کے نقصان کو انسان خرید لیتا ہے۔ یہ بات عرض کی تھی، یہ جو خواہشات ہیں یہ عقل کے خلاف کا تقاضا کرتی ہیں۔ خواہشات میں انسان عقل سے کام لے تو عقل ہمیشہ ہر چیز میں نتیجے پر نظر رکھتا ہے۔ اگر عقل پر پردہ آ جائے تو پھر انسان نتیجے کو نہیں سوچتا، پھر وقتی نفع کو سوچتا ہے۔ کہتے ہیں بچے کی عقل کمزور ہوتی ہے، اس لیے کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فوری میرا تقاضا پورا ہونا چاہیے، مستقبل کو نہیں دیکھتا کہ بعد میں میرے لیے یہ کام نقصان دہ ثابت ہوگا یا نفع مند ثابت ہوگا۔ جو آدمی ان خواہشات کا بندہ ہو جائے تو وہ پھر نتیجے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک بات فرمائی اور وہ ایک علاج ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ خواہشات پورے ہونے کی جگہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں جو تم چاہو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی وہی پوری ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان خواہش رکھ کر جب اس منزل تک پہنچتا ہے تو وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اس سے اگلی خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان کو اس کی خواہش پر سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو اس پر اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، دوسری وادی کی خواہش کرے گا کہ مجھے دوسری وادی مل جائے۔ تو دنیا خواہش پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایمان والا اس کے لیے تو خواہشات پر کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنا خواہشات میں اعتدال آتا ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا خواہشات پر چلے گا، نتائج کو نہیں سوچے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا مضبوط ایمان کسی کا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ آخرت پر ہمیں اتنا یقین ہے گویا کہ ہم زمین پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اور جہنم میں ایک دوسرے پر لڑ رہے ہیں، اور وہاں کی جو کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی گویا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا یقین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو یہی سبق دیا ہے کہ ہمیشہ خواہشات کو مؤخر کریں۔ دنیا میں عقل مند انسان جو دنیا کے معاملات میں
سمجھدار سمجھا جاتا ہے، حکمت اور دانائی رکھنے والا سمجھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے نتیجے کا انتظار کرے، وقت سے پہلے نفع کی طلب نہ کرے۔ اب ایک بچے کو بھوک لگ رہی ہو، وہ اماں سے تقاضا کرے مجھے تو روٹی چاہیے، اماں اس کی فوراً آٹا نکالے اور گوندنے لگ جائے، بچہ کہے مجھے تو یہاں سے دو اس لیے بھوک بڑی لگی ہے، تو ماں اس کو سمجھائے گی بیٹا صبر کرو، یہ جو کچھ کر رہی ہوں یہ آپ کے لیے کر رہی ہوں، تھوڑا سا صبر کرو، روٹی پکاؤں گی آپ کو کھلاؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے آٹا گوندنے دو، مجھے آگ جلانے دو، مجھے توا رکھنے دو، مجھے روٹی پکانے دو، اس کے بعد پھر آپ کو روٹی دوں گی، آپ کھائیں گے۔ اگر ماں اس بچے کی خواہش کے مطابق کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے یہ کچا آٹا ہی دے دو میں اپنا پیٹ بھر لوں، کوئی عقل مند ماں ایسا ہرگز نہیں کرے گی، کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو ابھی آٹا دے دوں، کچا آٹا اس کے منہ میں ڈال دوں، خاموش تو ہو جائے گا لیکن اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا، معدہ خراب ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ مستقل مصیبت میں آ جائے گا، اس لیے اس کی عارضی پریشانی کو برداشت کرتے ہیں لیکن نتیجے کا انتظار کرنے دیں گے، نتیجہ جب اس کے سامنے آئے گا بھوک بھی مٹ جائے گی اور مستقل اس کو سکون طاقت بھی مل جائے گی۔ بعین ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کچھ بتایا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں خواہشات کے پیچھے پڑو گے تو ہمیشہ کی مشکلات، ہمیشہ کی پریشانیاں، ہمیشہ کا اضطراب تمہارے حصے میں آ جائے گا، اس لیے تھوڑا صبر کرو، برداشت کرو، اس صبر پر بھی تمہارے لیے اجر ہے اور ان مشکلات میں بھی تمہارے لیے مستقبل میں اجر رکھا ہے۔ جو آدمی اس بات پر یقین کر لے دنیا کے مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے، اضطراب سے بھی بچ جاتا ہے اور جنت کے ہمیشہ کے مزے اور ہمیشہ کی لذتیں، ہمیشہ کی خواہشات پوری انسان کے لیے مقدر بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں بتا دیا کہ خواہشات کے اعتدال کا علاج یہ ہے کہ نظر آخرت پر رکھو۔ اب ہر بندے کی خواہشات الگ الگ ہیں، ساری خواہشات، ہر بندے کی تمام خواہشات جنت میں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے ہر وہ کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اندر خواہش پیدا ہوگی وہ پورا ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، ایک دفعہ مجلس میں کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ جو فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان کی ساری خواہش پوری ہوگی، دنیا میں میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس گھوڑا ہو۔ گھوڑا اس وقت شاہی اور مالدار کی سواری تھی، شاہی سواری تھی، بڑے بہادر اور شجاع لوگ، سردار لوگ گھوڑا رکھتے تھے، قریب زمانہ تک یہی سب سے بڑی سواری سمجھی گئی ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ میرے لیے گھوڑا ہو، کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم الخیل من یاقوت حمراء، کہ قیامت کے دن تیرا گھوڑا ہوگا جو سرخ یاقوت کا ہوگا، وَيَطِيرُ بِكَ حَيْثُ تَشَاءُ، تو جہاں چاہے گا وہاں تجھے اڑا کر لے جائے گا۔ فرمایا لہو جناحان، اس کے پر ہوں گے، جہاں تو چاہے گا تجھے لے جائیں گے۔ خواہش کرے گا کہ میں نے جانا ہے، اس کو موڑنا اور باغ نہیں پکڑنا پڑے گا، تیری خواہش ہوگی تجھے وہاں پہنچا دے گا۔ ایک صحابی دوسرے بیٹھے تھے، اس نے کہا اے اللہ کا رسول مجھے تو اونٹ بڑا پسند ہے، کیا اونٹ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں تیرے لیے اونٹ بھی ہوگا۔ تو تمام صحابہ نے اپنی اپنی خواہشات پیش کی۔ ایک صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کاشتکار ہوں، میری خواہش ہے کہ میں لمبے لمبے کاشت کروں۔ آپ نے فرمایا تو جب چاہے گا تیری
مد بصر جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں سے کھیت اگے گا، لہلہائے گا، اسی وقت پکے گا، نہ کھاد کی فکر، نہ سپرے کی فکر، نہ پانی لگانے کی فکر، نہ نگرانی کی فکر، نہ جانوروں کے پڑنے کی فکر، نہ چوروں کے کاٹنے کی فکر، نہ پھر اس کے کٹانے کے لیے مزدوروں کی فکر، نہ تھریشر کی فکر، کسی چیز کی فکر نہیں۔ اسی وقت اگے گا، لہلہائے گا، اسی وقت پکے گا، اسی وقت کٹے گا، تیرے سامنے ڈھیر لگ جائے گا۔ ہر ایک نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لکم ما تشتہی انفسکم وتلذ اعینکم، جو تمہاری آنکھوں کو بھلا لگے گا وہی تمہارے لیے ہوگا، جو تمہارا جی چاہے گا وہی تمہارے لیے ہوگا۔ یہاں لوگ جس کے پاس مال تھوڑا سا زیادہ ہو وہ کہتے ہیں کہ سال ہو گیا اس رنگ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اب آنکھیں تھک گئی ہیں اس رنگ کو، رنگ تبدیل کرو گھر کا، یہ فرنیچر تبدیل کرو، یہ ڈیزائن اب دماغ میں بوجھ بن رہا ہے۔ فرمایا جنت میں انسان ایک لمحہ سے دوسرے لمحہ میں چاہے گا کہ میرا گھر ایسا ہو، جو چاہت ہوگی ویسے بن جائے گا، فرنیچر ایسا ہو ویسے بن جائے گا، دوسری چاہت دوسرے لمحہ میں تبدیل ہوئی ویسے ہی بن گیا، جو انسان چاہے گا وہ ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ایک دفعہ جا رہے تھے بازار میں، ملاقات ہو گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سلام کیا، سلام کے بعد سعید بن مسیب فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اے صحابی رسول، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں بھی اس طرح جمع فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ کہ اچھا بازار بھی ہوں گے؟ پھر انہوں نے حدیث سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جمعہ کی مقدار پر میدان مزید لگے گا، میدان مزید میں تمام جنتی جمع ہوں گے، اس سے ان کے جمع ہونے سے پہلے وہاں اہتمام ہوگا، سب سے پہلے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، بلکہ سب سے پہلے ہوا چلائی جائے گی، جو ہوا پورے میدان کو معطر کر دے گی، آگے نور کے ممبر ہوں گے، پیچھے یاقوت اور زمرد کے مختلف درجات کے جو ممبر ہوں گے، سب سے پیچھے پیچھے ٹیلے ہوں گے خوشبوؤں کے، زعفران کے، پھر تمام اہل جنت کو اپنے نبی کے پیچھے ان کو کرسیاں ملیں گی، جس کی زندگی اپنے نبی کے جتنا زیادہ موافق ہوگی، قریب ہوگی، اس کو اتنا قریب جگہ ملے گی، تو ہر جنتی وہاں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ایک لمبی حدیث ہے، دیدار ہوگا ایک عرصہ تک، دیدار کے بعد جب یہ مجلس برخاست ہوگی تو سارے کے سارے بازار میں جائیں گے، بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بازار میں صورتیں ہوں گی، تصویریں ہوں گی مردوں اور عورتوں کی، تو انسان چاہے گا کہ میری شکل ایسے ہونی چاہیے، تو اس کی فوراً ویسے ہی شکل ہو جائے گی، جس شکل کو صورت کو پسند کرے گا وہ اس کی صورت اور شکل بن جائے گی۔ دنیا میں تو یہ محال ہے، کوشش تو کرتے ہیں اپنے آپ کو گھڑنے کی، لیکن صورتیں ویسے بنتی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن انسان جو چاہے گا وہ ہوگا، یہاں تک کہ صورت اپنی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو صورت بھی بدل جائے گی، تو جو مرضی چاہے گا وہی ہوگا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں آئے گا کہ میں اس پھل سے، اس درخت سے پھل توڑوں، وہ پھل خود تمہارے پاس سینے کے سامنے آ جائے گا، جس کو تم توڑو گے اور کھاؤ گے، جب یہ ٹہنی واپس جائے گی اس جگہ پھر پھل بنا ہوا ہوگا، کہ کہیں میرے اس جنتی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ میرے اس باغ سے ایک پھل کم ہو گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے طیر اعناقہ کاعناق الجزر، فرمایا کہ وہاں بڑے بڑے پرندے ہوں گے اور پرندوں کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کے برابر۔ جب جنتی دیکھے گا
بے اس کی جنت کے اوپر سے ایک پرندہ جا رہا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ اس کا ذرا مزہ چکھوں، یہ کس ذائقے کا ہے؟ جو چاہے گا بھونا ہوا، مشویون بھونا ہوا چاہے گا وہ آ جائے گا، اگر اس کا سالن چاہے گا وہ بن کے اسی وقت دسترخوان بچھے گا، سب کچھ سامنے ہوگا، جتنا اس کی چاہت ہوگی وہاں سے کھائے گا۔ جب اس کی چاہت مکمل ہو جائے گی، وہی ہڈیاں وہی گوشت دوبارہ پرندہ بن کے اس کے سامنے اڑ جائیں گے، جو چاہے گا۔ تو ہمیں علاج بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی چاہتیں ہیں یہ سب عارضی ہیں، کسی کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوتی، چاہت پوری ہونے کی جگہ آخرت ہے، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ بنیادی 4 چاہتیں ہیں، ان سے 3 چاہتیں ہیں کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی بیمار نہ ہوں، کوئی آدمی نہیں چاہتا میں بیمار رہوں، میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھ پر موت نہ آئے، میں ہمیشہ خوشحال رہوں، کبھی مجھ پر مشکل حالات نہ آئیں۔ یہ بنیادی 3 خواہشات ہر انسان کے، غریب امیر کی۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے جو اعلان ہوگا وہ یہی ہوگا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَأَنْتُمْ إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی تم پر موت نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا، تم ہمیشہ اب خوشحال رہو گے، تمہارے اوپر کوئی فقر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لا یفنا شبابہم ولا یبلا ثیابہم، اب یہ جوانی ہمیشہ کی جوانی رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور یہ تمہارے کپڑے ہمیشہ چمکتے رہیں گے، کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ تو خواہشات آخرت کے لیے رکھی ہیں۔ دنیا میں یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بیان کر کے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اس میدان میں محنت کرے، کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا بڑا آسان دیا، ہم جہاں کہیں ہیں اس کام کو سنت کے مطابق کر لیں، ہماری دنیا میں بھی وہی چیز ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی، اور آخرت میں ہمارے لیے خواہشات کا انتظام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔